الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اذا سئل رجل قلیل الاعمال وقلیل الذنوب ورجل کثیر الاعمال وکثیر الذنوب من احب الیک قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الرجل الاول احب الی او کما قال. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے بعد صحابہ اور تابعین کا معمول یہ رہا کہ حضرات صحابہ اور تابعین جو دوسرے صحابہ اور زیادہ صحبت یافتہ صحابہ تھے ان سے سوال کر کر کے علم حاصل کرتے تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے علم لینے والوں میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، جنہوں نے فتح مکہ سے لے کر وفات رسول تک حضور کی صحبت پائی اور پھر وفات رسول کے بعد بڑے صحابہ سے بھی صحبت پائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم سے. ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہ رہے تو علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ یہی صحابہ تھے جن سے علم حاصل کیا جاتا تھا. ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک سوال لے کر آیا، اور سوال کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک آدمی قلیل الاعمال ہے، یعنی عمل تھوڑے ہیں، صرف فرض ادا کر لیتا ہے، لیکن گناہ بھی تھوڑے ہیں. نیکیوں میں صرف فرائض ادا کرتا ہے لیکن گناہ بھی نہیں کرتا. اور ایک آدمی وہ ہیں جو کثیر الاعمال، بہت عمل کرتا ہے، فرائض بھی ہے، نوافل بھی ہے، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اوابین بھی ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، بہت سخاوت کرتا ہے، لیکن کثیر الذنوب، گناہ بھی بہت کرتا ہے، بہت زیادہ گناہ کرتا ہے. تو ان دونوں میں آپ کے نزدیک پسندیدہ کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا جواب دیا کہ پہلا آدمی، عادل بالسویہ، پہلا آدمی جس کا حال یہ ہے کہ اس کے اگرچہ عمل تھوڑے ہیں لیکن گناہ بھی تھوڑے ہیں، وہ آدمی اچھا ہے اس آدمی کے مقابلے میں جس کے اعمال زیادہ ہیں لیکن گناہ بھی بہت ہے. یہ عبداللہ ابن عباس کا جواب سمجھنے کے قابل ہے. حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال اگرچہ تھوڑے ہو لیکن اصل کام جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے. انسان گناہوں سے نہ بچے تو بہت زیادہ نوافل اور بہت زیادہ عبادات وہ اس کو بچا نہیں سکتی. آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ نوافل تو خوب پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، چاش بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، دوسرے نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ گناہ خوب کر رہے ہیں. حالانکہ اگر انسان فرائض ادا کر لیں، اس کے ساتھ سنتوں کی پابندی کر لیں اور گناہوں سے بچے تو یہ انسان افضل ہے.
علماء نے لکھا ہے کہ اگر اوابین نہیں پڑھی تو اس پر اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اوابین کیوں نہیں پڑھی، لیکن اگر گناہ کیا ہے تو اللہ اس پر ضرور پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، سوال ہوگا اس پر۔ کسی کے باب میں ہم نے حسن ظن رکھا، مثلا ہم نے کہا کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے، ہم نے حسن ظن رکھا، اللہ قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے حسن ظن کیوں رکھا، بلکہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر میں نے کسی کے باب میں بدگمانی کی، بدظنی کی، تو اس پر سوال ہوگا کہ تم نے اس سے بدگمانی کی تھی اور اس سے بدگمان ہوئے تھے تو اس کی دلیل لاؤ، کیوں بدگمان ہوئے تھے؟ حسن ظن پر کوئی دلیل نہیں، لیکن بدگمانی پر دلیل پیش کرنا پڑے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعمال کم ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن گناہوں سے بچا جائے۔ اس لیے کہ گناہ کے نقصانات کیا ہیں، میں مختصر طور پر سمجھاؤں۔ گناہ کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان احسان فراموشی کرتا ہے، اپنے رب کے احسان کو بھول جاتا ہے۔ اس نے ہم کو پیدا کیا اور ہمیں نعمتیں عطا فرمائی اور ہمیں بڑا کیا، اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے بدن پر کپڑے دیے، سمجھنے والا دماغ دیا، ساری چیزیں عطا فرمائی، اور اب اس زمین پر ہم اس کی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، تو یہ اس کے احسان کے خلاف مسئلے ہو رہے ہیں۔ اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی پر احسان کرے اور سامنے والا اس کی غداری کرے، اس کی بے وفائی کرے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی غداری اور بے وفائی کے نتیجے میں یہ انسان کہے گا کہ نالائق، میں نے تجھ پر احسان کیا اور تو میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ تو گناہوں کا سب سے پہلا اثر تو یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے رب کی احسان فراموشی، وفاداری کے خلاف ہے، اپنے رب کی وفاداری کے خلاف ہے۔ نمبر 2، اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ دلوں پر جنگ لگ جاتا ہے، کالا پن لگ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو صاف ہوتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا اور دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو پھر اور زیادہ لگتا ہے، یہاں تک کہ کالا ہوتے ہوتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں توبہ کی توفیق ختم، حتیٰ کہ اعمال صالحہ کی توفیق بھی ختم، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان ختم نہ ہو جائے، سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ گناہوں کا تیسرا نتیجہ یہ ہے، ہم کہاں سمجھ رہے ہیں، ہم تو صرف بس یہ رمضان آیا ہے، مولوی صاحب کو بٹھا دو، ٹائم پاس ہو جائے، ٹائم پاس کے لیے ہماری تقریریں، وقت گزاری کے لیے۔ عمل کس کو کرنا ہے؟ عمل تو ہمیں کرنا ہی نہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں مست ہے، مشغول ہے۔ زندگی کو عمل پر ڈالنے کی ہمیں توفیق ہی کہاں ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو عمل پر ڈالیں۔ گناہوں کا تیسرا اصل یہ ہے کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی، پھر اس کو سیدھا الٹا نظر آتا ہے اور الٹا سیدھا نظر آتا ہے، نیکی برائی معلوم ہوتی ہے اور برائی نیکی معلوم ہوتی ہے۔ میں اس پر 2-3 ایگزامپل دوں۔ حق تعالی جل شانہ نے جب ابلیس سے کہا کہ شیطان کو سجدہ کر،
آدم کو سجدہ کر. تو چونکہ اس کی عقل ماری گئی تھی، تکبر تھا، غرور تھا، تو اس نے اللہ سے کیا کہا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. آگ اوپر رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، اوپر والا نیچے والے کو سجدہ نہیں کر سکتا. یہ عقل ماری گئی، عقل اس کی ماری گئی. حالانکہ اس کو اللہ کا حکم ماننا چاہیے تھا، یہاں دلائل نہیں پوچھنے چاہیے تھے. یہ پوچھنا، یہ دلیل کہ بھلا سجدہ کریں، اللہ کا مسئلہ تھا، اس کا حکم تھا، اس کو اس پر عمل کر لینا چاہیے تھا، مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن یہ دلائل پیش کرنے لگا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جب گناہ بہت ہو جاتے ہیں تو عقل ماری جاتی ہے، پھر اس کو خیر شر نظر آتا ہے اور شر خیر نظر آتا ہے، اچھی چیز بری نظر آتی ہے اور بری چیز اچھی نظر آتی ہے. نیک عمل اس کو گناہ معلوم ہوتے ہیں. ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہے تھے کوہ طور پر. تو ابلیس راستے میں انسانی شکل میں ملا اور اس نے یوں کہا کہ کہاں جا رہے ہیں موسیٰ؟ کہا اللہ کے پاس. کہا ذرا اللہ کو پوچھ لینا کہ میری توبہ کی کوئی شکل ہے، میری معافی کی کوئی شکل؟ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بڑا غفور ہے، بہت زندگی لمبی گزر گئی، کوئی توبہ کی شکل ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی. جب واپس ہونے لگے تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھے آتے آتے کسی نے کوئی بات کہی تھی، تو بھول گیا؟ فرمایا ہاں یا رب، وہ ابلیس ملا تھا انسانی شکل میں اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری معافی کی کوئی شکل ہے. تو کہا بہت آسان شکل ہے، میں تو اب بھی رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، غفور ہوں، اب بھی معافی کی شکل ہے. وہ یہ ہے کہ آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، بس جو اس وقت کا حکم تھا وہ ابھی حکم ہے، سجدہ کر لے، مسئلہ ختم، ہم معاف کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ابلیس نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ نے سوال کیا تھا؟ کہا جی رب کریم سے پوچھا جو حق تعالیٰ نے فرمایا، اور میرے نزدیک بھی بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ آپ سجدہ کر لو قبر پر، مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو سجدہ کر لے. تو ابلیس نے جواب دیا کہ جب آدم زندہ تھا تب سجدہ نہیں کیا، تو وہ مر گیا تو اب کیسے سجدہ کرو؟ معلوم ہوتا ہے غرور و تکبر تو اس کا ہمیشہ رہا. حالانکہ اللہ جب کوئی حکم کرے تو اس میں حکمتیں نہیں پوچھنی چاہیے. ہمارا بھی کچھ یہی حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا، اس میں کیا حکمت ہے، یہ حکم دیا، اس میں کیا حکمت ہے. ہم عبد ہیں، غلام ہیں، غلام. اور غلام کو اپنے مولا کو پوچھنے کا کوئی رائٹ نہیں، کوئی حق نہیں. مثلا مولا نے اپنے غلام سے کہا جاؤ مارکیٹ سے جا کر کے سبزی خرید کر لاؤ، ویجیٹیبل خرید کر لاؤ. اب وہ پوچھنے لگے کہ آقا آپ تو روزانہ گوشت کھاتے ہیں، آج ویجیٹیبل کیوں؟ تو آقا ایک تھپڑ مار کر کہے گا یہ تجھے پوچھنے کا کوئی رائٹ نہیں، تو غلام ہے. غلام کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ یہ کام کیوں تو نے حکم دیا، یہ نماز کا حکم کیوں دیا، یہ روزے کا حکم کیوں دیا، یہ زکوٰۃ کا کیوں دیا. یہ اللہ کو ہمیں پوچھنے کا حق نہیں، بس ہمیں تو اطاعت کرنا ہے، اتباع کرنا ہے. تو حقیقت یہ ہے
کہ دیکھو ابلیس گناہ کی وجہ سے اس کی عقل ماری گئی، وہ نیکی کو برائی سمجھنے لگا اور برائی کو نیکی سمجھنے لگا۔ قرآن کریم میں اور بھی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کو یوں کہا قرآن میں، آمنو کما آمن الناس، اے منافقو تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ لوگ جیسے ایمان لائے ہیں ویسے تم ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس۔ تو منافقین گناہ کرنے کی وجہ سے عقل ماری گئی تھی، تو اس عقل کے مارے جانے کی وجہ سے یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ آمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ صحابہ کرام کو ان لوگوں نے بے وقوف کہا۔ کما آمن السفہاء، بے وقوف، یعنی اپنے آپ کو اچھے سمجھنے لگے اور صحابہ کو برے سمجھنے لگے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے عقل ماری گئی۔ میں آپ کو نقصانات بتا رہا ہوں گناہ کے۔ انسان جب بہت گناہ کرتا ہے نا تو عقل ماری جاتی ہے، پھر وہ نیکی کو برائی سمجھتا ہے، برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، اچھے لوگوں کو برا جانتا ہے، برے کو اچھا جانتا ہے۔ اور اس کی زندگی اسی طرح چلتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کا ایمان کھینچ لیتے ہیں۔ گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ بارش بند کرتا ہے۔ جب زمین پر گناہ بہت ہوتے تو رب کریم بارش کو روک لیتا ہے۔ گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ بیماریاں ڈالتا ہے، وبائیں ڈالتا ہے، چونکہ زمین بے حیائیوں سے بھر گئی ہے۔ اس وقت زمین ظلم سے بھر گئی ہے، جہاں دیکھو ظلم ہے، ظلم ہی ظلم ہے۔ تو جب زمین بے حیائیوں سے بھر گئی، ظلم سے بھر گئی، عیاشیوں سے بھر گئی، زنا سے بھر گئی، حرام کاموں سے بھر چکی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ وباؤں کو مسلط کرتا ہے۔ یہ گناہوں کا نقصان ہے۔ آج سنتوں کی پامالی ہے، سنتوں کی مذاق ہے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، شریعت کا کھیل بنا دیا گیا، مذاق بنا دیا گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ تو تنبیہ ہے، یہ جو بلائیں وبائیں اتری ہے نا، یہ ایک تنبیہ ہے، ورنہ اللہ اس سے بھی بڑھ کر عذاب بھیج سکتا ہے۔ گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب انسان معاصی اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو قتل و غارت گری اور مال ڈھال عام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر دوسروں کو باطل پر سمجھتا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور یہ آئے گا کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے گا، لیکن مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا۔ نہ مقتول کو پتہ، نہ قاتل کو پتہ۔ مرا ہوا انسان اگر زندہ ہو جائے، اس سے پوچھو تجھے کیوں مارا، وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم مجھے کیوں مارا ہے۔ اور مارنے والے کو پوچھا تو نے کیوں مارا، وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، مجھے تو فلاں نے کہا میں نے مار دیا، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت فرماتے ہیں نہ مارنے والے کو پتا ہوگا، نہ مرنے والے کو پتا ہوگا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل توبہ ہے، توبہ، اس کا حل توبہ۔
ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے، میں جب بھی اس روایت کو بیان کرتا ہوں طبیعت مچل جاتی ہے۔ اذا اجنب الرجل، جب کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ثم یقول یا ربی انی ذنبت، اے اللہ میں نے گناہ کیا، فاغفر لی، تو میری مغفرت کر۔ قال اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ یوں فرماتے ہیں، یقول اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعلم عبدی ان لہ رب، کیا میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے، فیغفر، جو معاف کرتا ہے۔ جب میرے بندے کو اپنے رب ہونے پر اتنا یقین ہے تو پھر اس کا رب بھی اس کو معاف کرتا ہے۔ طبیعت کو خوش کر دینے والی روایت ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا میرے بندے کو بھی یہ معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کر دے؟ تبھی تو وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا ربی مجھ سے قصور ہو گیا، فاغفر لی، میری مغفرت کر، جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یذنب، پھر یہ بندہ گناہ کرتا ہے، ثم یقول یا ربی، پھر کہتا ہے اے میرے مولا انی ذنبت فاغفر، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر۔ پھر اللہ کہتا ہے اچھا میرے بندے کو معلوم بھی ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ، دنیا کا دستور یہ ہے کہ کوئی انسان 2 مرتبہ معاف کرتا ہے، 3 مرتبہ معاف کرتا ہے، پھر معاف نہیں کرتا۔ رب کریم کا دستور یہ ہے کہ دن میں 100 مرتبہ جاتے ہیں، اللہ 100 مرتبہ معاف کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ تو ابھی کر کے گیا تھا توبہ اور پھر کیوں آ گیا گناہ کر کے، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے۔ بلکہ اس نے حدیث شریف میں یوں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا تو میں ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی۔ کیسا رب ہے وہ، کیسا رب ہے؟ اس کو اصل میں رونا پسند ہے، اس کو گر گرانا پسند ہے، اس کو مانگنا پسند ہے۔ میں ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں کہ بندہ جب گناہ کر کے مانگتا ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کو مانگنا پسند ہے، اس کو تواضع پسند ہے، اس کو عاجزی پسند ہے، اس کو انکساری پسند ہے۔ ہاں، اس رب کو یہ ساری باتیں پسند ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں اس نے فرمایا لَأَنِينَ الْمُذْنِبِينَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ جَزَلِ الْمُصَبِّحِينَ، رونے والوں کی آہ، اللہ اکبر، رونے والوں کی آہ یہ تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیحات سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ ایک انسان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کو یہ اتنا پسند نہیں جتنا کہ گناہ کر کے رو رہا ہے اور آہ نکال رہا ہے۔ اللہ کو یہ آہیں بہت پسند ہے۔ لَأَنِينَ الْمُذْنِبِينَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ جَزَلِ الْمُصَبِّحِينَ، تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح سے اور تسبیح پڑھنے والوں کی آواز سے رونے والوں کی آہیں اللہ کو پسند ہے۔ تو گناہ کے ذریعے سے اللہ کی ناشکری ہوتی ہے، گناہ کے ذریعے سے دل کالے ہو جاتے ہیں، گناہ کے ذریعے سے عقل معوف ہو جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، خیر کا کام نہیں کرتی۔ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا امام، کتنا بڑا امام، امام شافعی، ان کے استاذ حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت مجھے سبق یاد نہیں رہتا۔ واہ بھائی واہ،
سبق یاد نہیں رہتا مجھے. تو کیا فرمایا؟ ان کے استاذ نے ان کو جو نصیحت کی وہ امام شافعی نے شعر میں کہی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاعر بھی تھے. شقوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی لی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. شقوت الی وقی سوء حفظی، میں نے امام وقی سے، استاذ محترم سے شکایت کی کہ میرا دماغ کمزور ہے، مجھے یاد نہیں رہتا، باتیں بھول جاتا ہوں. فَأَوْصَانِ لِي تَرْكَ الْمَعَاصِي، میرے استاذ نے مجھ کو فرمایا بیٹے اگر دماغ مضبوط کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو، یادداشت قوی ہو جائے گی، یادداشت قوی ہو جائے گی. فَأَوْصَانِ لِي تَرْكَ الْمَعَاصِي. ہاں گناہوں کا اثر دماغ پر پڑتا ہے، پھر یاد نہیں رہتا. ہمارے اکابر کے باب میں ہے کہ ایک ایک محدث کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی زبانی، اور ایک ایک محدث کو 1 لاکھ آدمیوں کی پوری زندگی، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کی ساری زندگی یاد. پوچھو فلاں راوی کے حالات بیان کرو، بیان کرتے چلے جا رہے. فلاں کے حالات، ہم کو اپنے باپ کا نام معلوم نہیں ہوتا، ہمیں اپنے دادا کے نام کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنی دادی کے نام کا پتہ نہیں. ان محدثوں کو، لاکھوں محدثوں کے حالات پورے زبانی بولتے چلے جاتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں. کیوں ان کا اتنا حافظہ مضبوط تھا؟ اس لیے مضبوط تھا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تھا. گناہ سے بچاؤ امتیوں، گناہ سے بچاؤ امتیوں، گناہ سے بچاؤ. میری بات جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، گناہ سے بچاؤ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی کتاب لکھی، اتنی بڑی کتاب، لیکن یہ نہیں کہا کہ بخاری شریف پر میری مغفرت ہو جائے گی، یہ نہیں کہا. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں امید ہے کہ میری بخشش اس پر ہوگی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی. اللہ، پوری زندگی میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، مجھے اس پر بخشش ہوگی. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، جن کی ابو داؤد مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، ان کا مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ. ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا. وہ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، بوت میں بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت کنارے پر تھے. اس کو چھینک آئی الحمدللہ. اب اس کو جواب دینا ہے یرحمک اللہ، لیکن جواب دیں اس سے پہلے بوت روانہ ہو گئی. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے 1 درہم میں ایک بوت کرائے پر کی اس کا جواب دینے کے لیے، اور بوت والے سے کہا کہ جلدی چلا، اس بوٹ کو پکڑ. اور پیچھے سے اس کی حضرت کی بوت گئی اس کے پاس، اور وہ جس نے یہ الحمدللہ کہا تھا اس کو کہا کہ بھائی تجھے چھینک آئی تھی اور تو نے الحمدللہ پڑھا تھا، میں تجھے دعا دینے آیا، مجھے ضروری تھا تجھے دعا دوں، یرحمک اللہ. حدیث شریف میں کہ چھینکنے والا جب الحمدللہ پڑھے تو تم یرحمک اللہ کہو، لیکن وہ الحمدللہ پڑھے تو یرحمک اللہ کہنا ہے، وہ خود الحمدللہ نہ پڑھے تو یرحمک اللہ نہیں کہنا ہے. حدیث شریف میں. تو میں تیرا جواب دینے آیا. اللہ کی طرف سے بتایا گیا امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کو. ابو داؤد کتنا بڑا آدمی، 6 لاکھ حدیثیں جن کو یاد تھی، اتنی بڑی کتاب لکھی حدیث شریف کی، لیکن ابھی کوئی فیصلہ ان کے لیے نہیں مغفرت کا. اس واقعے کے اوپر اللہ کی طرف سے ان کو یہ بتایا گیا، ابو داؤد تم نے میرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جواب دینے کے لیے گئے، ہم اسی پر تمہاری مغفرت کرتے ہیں، اسی پر مغفرت. حقیقت یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ.
گناہوں سے عقل معوف ہو جاتی ہے۔ شقوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی لی ترک المعاصی، میں نے میرے استاذ امام وقی سے شکایت کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یوں فرمایا بیٹے گناہ نہ کرو، دماغ مضبوط ہوگا، گناہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ فاوصانی لی ترک المعاصی، مجھے وصیت فرمائی کہ گناہ چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ یہ علم تو اللہ کا نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اور اللہ گنہگاروں کو اپنا نور نہیں دیتا ہے۔ یہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، وہ گنہگاروں کو نہیں ملتا ہے، اور جب اللہ کا علم گنہگاروں کو نہیں ملتا تو عقل بھی کیسے چلے گی؟ یہ گناہوں کے نقصانات ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ سے توبہ کریں۔ آخری 1-2 دن ہے، رب کریم سے توبہ کریں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو معاف کر کے اپنی مابقایا زندگی جو ہے آگے کی، اس کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان پورا ہوا اور وہ گھومنے والے بیل کی طرح پھر وہی ہماری زندگی ہو جائے جو پہلے تھی، نہ نماز، نہ دین، نہ شریعت، نہ عبادت، کچھ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم ان آخری دنوں میں تجھ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم گناہوں کے پتلے ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، ہمارے دل و دماغ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنا فضل کرم فرما، اپنا رحم فرما، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اپنا نظر کرم فرما، اللہ اپنا نظر کرم فرما، اللہ اپنا نظر کرم فرما۔ اے الہ العالمین اپنی طرف سے ہم سب کو معافی کا اعلان کر دے۔ اللہ جب مزدور اپنا کام پورا کرتا ہے تو دنیا کا مالک بھی مزدوری دیتا ہے۔ اے آقاؤں کے آقا، اے مولاؤں کے مولا، اے رحمان، اے رحیم، ہمارا بھی مبارک مہینہ پورا ہو رہا ہے، اللہ ہمیں اتنا عطا فرما دے، اتنا عطا فرما دے کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائیں، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائیں۔ اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کما حق کہو تو ہم سے کچھ نہ ہو سکا، لیکن جتنا ہوا تیرے کرم سے ہوا ہے، اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، اعزاء اقارب سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مرحوم ہے سب کی بال بال مغفرت فرما، کروت کروت مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو چین اور سکون نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو، تلاوت کو، نمازوں کو، سخاوت کو، صداقت کو، اے اللہ اعتکاف کو سب قبول فرما لے اور اپنا فضل کرم فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔